الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. فعل ماضی معروف ہم پڑھ رہے ہیں. مسئلہ ہم سمجھ چکے ہیں. فارسی عبارت رہتی ہے جو کہ ہم آج کے اس ویڈیو میں حل کریں گے. عبارت آپ دیکھ لیں. ماضی را سیزدہ صیغہ آیت فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتنا فعلتو فعلنا بحرکات ثلاثہ عین. سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است. اول واحد دوم تثنیہ سوم جمع. بعد ازاں سہ صیغہ مونث غائب است. بہمو وضع. بعد ازاں سہ صیغہ مذکر غائب است لیکن تثنیہ. عام برائے مونث حاضر نے زائد. بعد ازاں دو صیغہ مونث حاضر است. اول واحد دوم جمع. بعد ازاں دو صیغہ متکلم است. اول برائے واحد مذکر و مونث ہر دو و دوم برائے تثنیہ و جمع. عبارت پڑھ لی ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کریں گے. ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا بحرکات ثلاثہ تینوں حرکتوں کے ساتھ عین کلمہ پر. پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں. پہلا واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے، تیسرا جمع کے لیے. اس کے بعد 3 صیغے مونث غائب کے ہیں اسی وضع کے اعتبار سے. اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں لیکن اس کا تثنیہ کا صیغہ مونث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. اس کے بعد 2 صیغے مونث حاضر کے ہیں، پہلا واحد اور دوسرا جمع. اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہیں، پہلا واحد مذکر اور مونث ہر دونوں کے لیے، دوسرا تثنیہ اور جمع مذکر اور مونث ہر دونوں کے لیے. عبارت بھی ہوگی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا. تشریح اس کی بہت آسان ہے، وہی تشریح جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حضرت نے شروع میں فرمایا کہ ماضی کے سیزدہ صیغہ آیت. سیزدہ کہتے ہیں 13 کو، تو ماضی کے کل 13 صیغے آتے ہیں. وہ 13 صیغے اسی اعتبار سے ہیں کہ جو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہ تثنیہ مونث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. اگر دونوں کو ایک شمار کریں تو 13 صیغے ہیں، اگر دونوں کو الگ الگ شمار کریں تو پھر یہ 14 صیغے بن جاتے ہیں. پھر آگے حضرت نے یہ 13 صیغے لکھے ہیں. آگے فرمایا بحرکات ثلاثہ عین. عین کلمے میں آپ تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں. عین کلمہ پہ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. فعل فعلا فعلو فعلت اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. فاعل فاعلا فاعلو فاعلت بھی پڑھ سکتے ہیں. فعل فعلا فعلو فعلت بھی پڑھ سکتے ہیں سارا آخر تک. آگے حضرت نے فرمایا سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است. سہ کہتے ہیں 3 کو، صیغہ اولا پہلے 3 صیغے جو ہیں وہ مذکر غائب کے لیے. وہ کون سے 3 صیغے ہیں؟ وہ ایک یہ ہے فعلا، دوسرا فعلا اور تیسرا فعلو. یہ مذکر غائب کے لیے ہیں. پہلا واحد مذکر غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کے لیے، تیسرا جمع مذکر غائب کے لیے. بعد ازاں سہ صیغہ مونث غائب است. بعد ازاں اس کے بعد یہ جو پہلے 3 صیغے ہیں اس کے بعد جو 3 صیغے ہیں وہ مونث غائب کے لیے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، ایک فعلت، دوسرا فعلتا اور تیسرا فعلنا. یہ بھی بالکل اسی ترتیب سے ہوگا. پہلا واحد مونث غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مونث غائب کے لیے اور تیسرا جمع مونث غائب کے لیے. بہمو وضع. بہمو وضع کا مطلب اسی وضع کے ساتھ جس وضع کے ساتھ مذکر غائب کے صیغے آئے ہیں. آگے حضرت نے فرمایا بعد ازاں سہ صیغہ مذکر حاضرت. اس کے بعد جو 3 صیغے ہیں، بعد ازاں اس کے بعد یہ جو 3 صیغے مونث ہیں اس کے بعد سہ صیغہ 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں. وہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے. اس میں بھی یہی ہوگا کہ جو فعلتا ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے، فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے اور فعلتم یہ جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوگا. لیکن حضرت نے آگے فرمایا لیکن تثنیہ لیکن اس کا تثنیہ. کس کا تثنیہ؟ یہ جو مذکر تثنیہ مذکر ہے یہ برائے مونث حاضر نے زائد، مونث حاضر کے لیے نے زائد بھی آتا ہے. یعنی جس طرح مذکر کے لیے آتا ہے تثنیہ کا صیغہ، یہی صیغہ بھی انہی مونث حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ یہی والا صیغہ جس کے گرد میں نے سرکل لگا دیا ہے. بعد ازاں 2 صیغہ مونث حاضرت. اس کے بعد یعنی یہ جو 3 صیغے مذکر کے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے 2 صیغے، ایک یہ ہے فعلتی اور دوسرا فعلتنا، مونث حاضر کے لیے آتے ہیں. اول واحد دوم جمع. پہلا جو فعلتی ہے یہ واحد مونث حاضر کے لیے اور فعلتنا یہ ہے جمع مونث حاضر کے لیے. تثنیہ مونث حاضر کا صیغہ پہلے گزر چکا ہے جو کہ تثنیہ مذکر حاضر میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا بعد ازاں 2 صیغہ متکلم است. اس کے بعد جو آخری 2 صیغے ہیں یہ فعلتو اور فعلنا یہ متکلم کے صیغے ہیں. ان میں جو پہلا ہے فعلتو یہ واحد مذکر مونث ہر دو، واحد مذکر کے لیے بھی اور واحد مونث کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ والا صیغہ آتا ہے.
اور اس کے بعد جو فعل نہ ہے وہ جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔